الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم تمنی بے سر و سامان مدد قبل ایدی مدد کعبائی ما مدد نارای غوث اعظم بھی ظلم دمز شیخ احمد رضا خاکد بی عالمی ظلم بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف آرات و شکست کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدن کنیا معین الدین چشتی تو قوت دے وطن حکام بسیار بدن کمزور دل کا ہی ہے یا غوث حضرات رسول نبی کریم نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق نبی مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ آلیہ مقدسہ مطہرہ میں درود و سلام کا نظرانہ عقیدت پیار محبت عشق و الفت میں مستغرق ہو کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ذو الجلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لتقوا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب اللہ سے ڈرو لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تم یہ مت سوچو کہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے ہے آزمائش و فتنہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں سے متصف ہیں جو گناہ کرنے والے ہیں بلکہ یہ عذاب ہر ایک انسان کے لیے ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ سخت پکڑ والا ہے اللہ کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے اس کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے اس کے پکڑنے سے کوئی انسان چھڑا نہیں سکتا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ترین ہوتی ہے آیت کریمہ میں رب ذوالجلال فرماتا وَاتَّقُوا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ سے ڈرو لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہ کرنے پر جو لوگ ان کی گناہوں کو دیکھ رہے ہیں رات و دن میں جو گناہ ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو اس کا منظر دیکھ رہے ہیں فرمایا کہ وہ لوگ سمجھتے کہ ہم عذاب الہی سے بچ جائیں گے ایسا ہو نہیں نہ سکتا کہ ایک گناہ کرے اور دوسرا اس گناہ پر چپ رہ جائے اس سے وہ اگر اس کو روکے نہ گناہ سے اس کے اندر طاقت ہو روکنے کی پھر بھی نہ روکے تو وہ تمام لوگوں عذاب میں گرفتار ہونے والے یہاں گناہ کوئی کرے لیکن اس کا حساب ہر ایک کو پکڑنا کوئی سوچے کہ میں بڑا نمازی ہوں میں بڑا حاجی بہت بڑا حاجی بن کے آیا میں راتوں کو عبادت میں لگا رہتا ہوں میری تہجد کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں میں درود کا اتنا پابند ہوں کہ میرا ہمہ وقت میرے منہ پر میرے لبوں پر درود پاک رہتا میں نمازوں کا اتنا پابند ہوں کہ مجھ سے کبھی نماز چھوٹتی نہیں یہ سوچ صرف ہماری سوچ ہو سکتی ہے یہ صرف ہمارے ذہن کا سوچا ہوا قصہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ فرماتا فَاتَّقُوا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا تم کیا سمجھتے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں اور تمہارے سامنے کوئی کچھ بھی کرتا رہے گناہوں میں لگا رہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا نہیں بلکہ اس دلدل میں پھنسنے والا وہ انسان بھی ہوگا جو اپنے آپ کو بڑا نیک پرہیزگار پارسا سمجھتا اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھتا عابد و زاہد سمجھتا یہ نہ سمجھو ان کو کان کھول کے سننے کی ضرورت ہے جو نماز بھی پڑھ رہے لیکن اللہ کے یہاں ان کی بھی پکڑ ہو
ان کو بھی اللہ کا عذاب پہنچے گا۔ بتاؤ لوگوں، جب ہم نماز بھی پڑھیں، ہم عبادت گزار بھی، ہم ہر ایک اچھا کام کر رہے ہیں، حقوق العباد کا دھیان رکھ رہے ہیں، ہم حسن و اخلاق کے پیکر ہیں، ہمارے پاس ہر چیز، ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار ہیں، پھر بھی اگر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا کچھ کرنے کو ہم اپنی نیند کو ہم ختم کر رہے ہیں، ہم اپنے آرام، اپنے سکون، اپنے چین کو ہم اس میں لگا رہے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کے راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہماری پکڑ ہو تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں پر لوڈ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے انسان کو جو ذہن دیا تو سوچنے کے لیے دیا، اگر ہم اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پکڑے جائیں تو ہماری عبادت کس کام کی ہے؟ اب یہ تو دوسروں کی بات ہو گئی کہ ہم خاموش رہیں، دوسرے گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنے من کی زندگی گزار رہے ہیں، احکام شرعیہ کو انہوں نے پامال کر دیا، حدود اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اللہ کی نافرمانیوں میں دن اور رات گزر گئے، تمام زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے، لیکن ہمیں کبھی اس بات کی سوچ نہیں آئی، میں تو بڑا نمازی ہوں لیکن کبھی میرا بیٹا کس حساب کی زندگی گزارا مجھے پکڑ ہوگی اس کی، میرا پڑوسی کس حساب سے زندگی گزارا مجھے اس چیز کی پکڑ ہوگی، میرا پڑوسی کہاں سے کما رہا، کہاں سے کس طرح سے کما رہا، کیسے کما رہا، حرام و حلال کی پہچان کر رہا ہے یا نہ کر رہا ہے، کس انداز سے وہ کما رہا، مجھے اس کا بھی حساب دینا۔ اگر میرے پاس تو وہ تو طاقت تھی اس کو روکنے کی تو مجھ پر فرض تھا کہ میں اس انسان کو اس بری کمائی سے روکتا، میں انسان کو گناہوں سے روک سکتا، لیکن پھر بھی اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے عذاب کو بیان کیا ہے وہ ہر ایک کو ملنا ہے، چاہے کوئی نیکوکار ہو یا بدکار ہو۔ نیکوکار بدکاروں کی دلدل میں وہ بھی پھنسیں گے جو نیکوکار ہو، تو کوئی نہیں، اس حساب سے تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث رسول کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہوں، وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، مغربی تہذیب و تمدن اور ان کی ثقافت میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور دوسرا ادھر سے نیکوکار اس پر نہ بولے، فرمایا وہ گھونگے شیطان کی طرح، اور ان کو فرمایا وہ عالم بھی گھونگے شیطان کی طرح ہے جو قوم کی ان حالات کو دیکھ کے، قوم کے اس پس منظر کو دیکھ کر وہ اگر خاموش رہے تو وہ بھی گھونگے شیطان کی طرح۔ بتاؤ ہم میں سب کوئی چاہتا کہ وہ گھونگا شیطان بنے، اس کو کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو، اس کو دنیا میں ہی عذاب دیا جائے، کوئی نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ وہ گھونگے شیطان کی طرح۔ میں نہیں چاہتا کہ میں گھونگے شیطان کی طرح زندگی گزاروں، آپ نہیں چاہتے کہ ہم گھونگے شیطان کی طرح زندگی گزاریں، پھر یہ کیوں ہے؟ ہمارے آس پاس لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہاں تک قوم کو سمجھایا جائے۔ یہ قوم اس قدر اپنے ان دنیاوی امور میں پھنسی ہوئی کہ پتہ ہی نہیں، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہاں دل لگانے کے لیے ہم نہیں آئے تھے، ہمارا مقصد حیات کچھ اور تھا، ہمیں کسی اور مقصد کے تحت ادھر بھیجا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حقوق العباد کی بات کرو، حقوق العباد کی بات کریں بالکل ضرور ہے، حقوق العباد پڑوسی کے ساتھ کیا حق ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کے ساتھ اگر اس کے گھر میں پریشانی ہے، اس کو کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، اس کی تیمارداری کرنا، اس کے گھر تک اور اس کا حق پہنچانا، کیونکہ پڑوسی آپ اس کے۔ لیکن آپ نے اپنے بیٹوں کو کیا سکھایا؟ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ وہ بازاروں میں گھوم رہے، تمہارے بیٹے عیاشیاں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، نماز کے قریب بھی تمہارا ایک بچہ اگر نماز پڑھنا ہے، باقی 4 سے 5 وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ کہ یہ حقوق العباد نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کی تربیت ایسی کرو کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارے۔ یہ حقوق العباد میں نہیں ہے، کل اس کے بعد سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے اولاد کی، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی کس طرح سے پرورش کی تھی؟ بتاؤ یہ حقوق العباد میں نہیں ہے، یہ بھی حقوق العباد میں ہے، کیونکہ ہماری سمجھ آتے ہی نہیں۔ ہمیں خیال ہوتا دوستوں ہمارے ساتھ لوگوں کے رویے خراب ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے۔ ہر ایک انسان اپنے حق کے خاطر جھگڑنا چاہتا، بغض رکھنا اپنے
کے لیے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ مجھ پر کس کے حقوق ہیں، مجھے کسی کے حق ادا کرنے ہیں، میری اولاد کا مجھ پر حق کیا ہے، میری بیوی کا مجھ پر حق کیا ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا، اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کر رہا۔ تمہاری بیوی بیٹیاں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، ایک 60 یا 70 سالہ عورت کو لپسٹک لگانے کی کیا ضرورت؟ بتاؤ مجھے ذرا، آپ صاحب شعور ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، بتائیں 60 سے 70 سال کی عورت کو لپسٹک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بتائیں، جواب دیں یار، کیوں یہ ہو کیوں رہا ہمارے معاشرے میں؟ ہمارا معاشرہ اتنا گندہ کیوں ہو گیا؟ کیوں یہ مکاری ہمارے معاشرے میں؟ اب آخر کون سا وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا معاشرہ سدھرے گا؟ اب ہم دوسرے لوگوں کو ایمان میں داخل ہونے کے زندہ لاش بنے ہوئے، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے عادت و اطوار ایسے برے ہیں، اس طرح سے گندے ہو چکے ہیں، اتنی تہذیب اور ثقافت ہماری گندی ہو چکی کہ دوسرے لوگ ایمان لانے سے ہمارے کردار کی وجہ سے وہ لوگ رکے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اسلاف کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر ایمان لایا کرتے تھے۔ امام محمد کے جنازے کو دیکھ کر لاکھوں یہودیوں نے ایمان لایا تھا۔ جب آپ مناظرے کے لیے آئے تھے تو لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، کیوں کیا؟ اور جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ایمان دیتے تھے، زندہ تھے تو دیتے تھے لیکن مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ایمان دے رہے تھے، لیکن ہم زندہ ایسی لاشیں بنی ہوئی کہ لوگ ہماری نفرتوں سے، ہماری عداوتوں سے، ہم شریعت سے دور رہ کر دور رہے ہوئے وہ لوگ ہم سے کہتے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہمارے ایسے عادتیں ہماری ایسی ہو گئی ہیں، ہماری مکاری اتنی روج پر ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر انسان جانتا مسجد کمیٹی کون ہے، پتہ ہی کہاں مسجد میں آتا ہے کیا؟ کوئی مجھے پتہ نہیں، کوئی نہیں آنا مسجد میں۔ وہ مسجد کا کمیٹی کا آدمی جب مسجد میں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ میں نے پہلے کہہ دیا وَاتَّقُوا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، تو مت سمجھو کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہم نمازی، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہر ایک کی پکڑ ہونی ہے، ہر ایک کو ذرہ ذرہ کا حساب لیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر ایک سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، برا کیا ہو یا اچھا کیا ہو۔ اور اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے، تو جس طرح سے بتاؤں، ایک دھاگا نکال کر میں بتاتا ہوں، اس دھاگے کے برابر بھی وہ رب اتنا کریم ہے، اس دھاگے کے برابر بھی وہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ چاہتا کہ میرا بندہ عذاب میں مبتلا ہو جائے، نہیں چاہتا پروردگار کہ میں اپنے اس بندے کو میں نے تخلیق کیا، میں نے اس کو بنایا، میں نے اس کو دنیا میں بھیجا، اس کے لیے ہر چیز پیدا کی، اس کو آسائشیں دی، تمام دنیا کے ساز و سامان اس کے لیے پیدا کیے، لیکن میں اس کو عذاب دوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو عذاب دوں، لیکن یہ بندے کے خود کے اعمال ہیں، خود کی کرنیاں ہیں۔ ماں آسان مصیبت، جو مصیبتیں پوچھتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں پر کیا دھرا ہے، اگر ہم پر عذاب آئے تو ہمارے خود کے عمل ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے۔ جو پروردگار اتنا سا عذاب نہیں دینا چاہتا، اس دھاگے کے مقابلے میں وہ عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ چاہے کہ میں اپنے کو عذاب دوں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا اس چیز پر، ہمیں غور کرنا پڑے گا اس چیز پر کہ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر تم نیکیاں کرتے ہو تو تمہاری نیک برائیوں کو اللہ رب العالمین ختم کر رہا ہے۔ کون ہے اتنا کریم؟ تمہارے مالدار اتنے قریب نہ توڑ دے گا تو کل کو تانا بھی دیں گے، لیکن اللہ اتنا بڑا غفور ہے، اتنا بڑا رحیم ہے کہ تم رات و دن گناہوں میں ملوث ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، لیکن پھر بھی وہ کہتا کہ تم نے ایک بار بھی میری بارگاہ میں اگر سچے دل سے توبہ کر لی نا تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑا رحیم کون ہے یار؟ بتاؤ مجھے۔ اب وہ جو آج پورے بلاد و امصار میں، ہند کے کریا میں، بلاد و امصار میں یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ پردے کے خاطر اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ بچی پاگل ہے کیا؟ اس کو پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ وہ جو پردے کے بارے میں اتنا کچھ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو دھرنا دے رہے ہیں، ان سڑے ہوئے کافروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، وہ پاگل ہے کیا؟ انہوں نے شریعت کو پڑھا، اس لیے وہ اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ ہاں ماں بہن بیٹیوں کو پردہ ہونا چاہیے۔ تمہاری ماں بہن بیٹیوں کو بازاروں کی زینت بنی ہوئی، 50 سال کی عمر میں وہ بازاروں میں گھوم رہی،
یہ تمہاری عورت ہے، تمہاری بیویاں ہے، تمہارے گھر کی زینت ہے، تمہارے گھر کی عزت ہے، وقار ہے تمہارا وہ. لیکن اگر وہی بازاروں میں گھومو تو کیا فائدہ اس بیوی کا؟ تم سے اپنی بیوی نہیں سمجھتی ہے، اپنے بچے نہیں سمجھ رہے تم سے. کیسے مرد ہو؟ مردوں کو ایسا ہونا چاہیے، مرد حاکم ہوتا ہے، رجال قوامون علی النساء، مرد کو حاکم بنا رہے اور تم کو حاکم کے لیے تو ایسے حاکم ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرتی رہے، تمہارے منہ پر مہر لگی ہوئی ہے. اس طرح سے مرد بنا جاتا. مرد ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنا رو اپنا دباؤ گھر کو صحیح رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن ہماری سوچیں یہاں تک نہیں پہنچتی ہے. نوجوانوں کو دیکھو، یہ ان کی الگ الگ فنکاریاں کی ہے، الگ روشیں ان کی، الگ کارنامے ان کے انجام دے رہے ہیں. کم از کم اگر یہ نہیں سمجھ تم تو عقل والے ہو تو ابھی جوانی کی دہلی میں سوچنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس. ان کے بھی عیاشیاں الگ ہی ہے، نمازوں سے اس قدر دور ہے یار. کب وقت آئے گا سنبھلنے کا؟ قبر میں جانا ہے، وہاں تمہارا سواگت نہیں کیا جائے گا کسی مالا سے یا پھول ڈالے جائیں گے، وہاں عذاب دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اور تم دیکھتے نا تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. فرما آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا کر رہا ہے، اور اس کا چرچرا کرنا ہے کہ فرمایا آسمان کی 4 انچ بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اللہ کی فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو. وہ عبادت سے بے نیاز ہے. لیکن فرمایا اگر لوگ جان جاتے جو میں دیکھتا ہوں تو لوگ راتوں کی لذتیں اپنی بیوی کے پاس کر نہ سکتے. حدیث کے جملے بول رہا ہوں، میں اپنے منہ سے نہیں بول رہا ہوں. لذتیں نہ اٹھا سکتے بستروں پہ اپنی بیویوں سے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. فرمایا یہ جان لیتے کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں تو لوگ جنگلوں کا رخ کرتے، قبر کے عذاب کو دیکھ کر وہ جنگلوں کا رخ کرتے، اللہ سے پناہ مانگتے. اور جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت نظر فرماتے کہ کاش میں کوئی پیڑ ہوتا، کوئی درخت ہوتا. وہ لوگ ان کے جملے یہ ہیں، ان کی سوچیں یہ ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوچیں کچھ اور، ہمارے ارادے کچھ اور. آخر کب ہماری سوچ بدلے گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بنایا گیا ہے. هو سماکم المسلمین، آج سے ہزاروں سال پہلے ہمیں مسلمان کا لقب دیا گیا، قرآن کا لفظ ہے یہ. لیکن کبھی ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں. ہم مسلمان ہمیں نام تو مسلمان بن گئے، کبھی نہیں سوچتے اس بارے میں. کس لیے اللہ نے اپنے لیے سوچنے کے لیے دماغ دیا، کس لیے دیا؟ سوچنے کے لیے دیا. کب ہم اس پر لوگ ڈالیں گے کہ ہاں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ جو وقت دن کو اٹھا کر آ گئے، باقی 5 ٹائم نگائے، مکاریوں سے فرصت نہیں. تمہاری کمائیاں اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی زیادہ وہ رکھتی ہے، نمازوں کا کوئی اہمیت نہیں. صبح کو بازار جانے کے لیے بارش ہو، کچھ ہو، سردی کتنی ہو، نماز میں سردی لگتی لوگوں کو. لیکن بازار جانا ہو، یہاں سے کاشی کو جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو تو صبح فجر کے بعد فوراً نکلتے. اس وقت سردی نہیں ہوتی کیا؟ صرف دنیا کی دولت کمانے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہو. وہاں بھی سجدہ کرنی چاہیے سردی، لیکن وہاں سردی نہیں لگتی ہے. جا رہا ہے صبح فجر کی بات. یہ کون سا طریقہ؟ کب سدھریں گے آپ لوگ؟ کب یار اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں گے آپ؟ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. ہم بھی نظر والے، لیکن ہماری نظریں کہیں اور ہیں، ہماری سوچیں کچھ اور ہیں. ہم دنیا کمانے کے لیے آئے نا، کمانو جتنی کمانی، پھر پتہ آخرت کے عذاب کو ہم ہی بھگتنا ہے. جتنا چاہو دنیا میں عیاشیاں کر لو، مکاریاں کر لو، کتنی دنیا جمع کرنی ہے کر لو. کہا تھا نا اللہ دی جمع مالا معددا، جمع کرتے رہو، گنتے رہو، کل وہی مال تمہارے حوالے جہاں بنے گا. پھر مقدمہ وہاں پر جا کے وہاں کوئی نیکیاں نہیں دے گا، جو اپنے کیے ہوں گے وہی. ہمیں دھوکہ دیا گیا کہ ہم مر جانے کے بعد ہم سے جنتیں ہو جائیں گے. یہ ایک دھوکہ ہے. اس مچ کا اپنے خود کے عمل ایسے کیے کریں تاکہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں. کسی کی محتاج لے رہے ہیں قبر میں جا کے، پھر وہاں تمنا کریں کاش ایک پل میں چلو ہم عبادت کر لیتے. ابھی ٹائم مل رہا آپ کو، اللہ نے سانسیں دی ہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں تو اس کو غنیمت سمجھ لو. یہاں کر لو جو کچھ کرنا ہے، یہاں کر لو.
بعد میں کوئی کچھ نہیں کرے گا تمہارے لیے. یہاں تو اپنی اولاد بھول جائے, دوسرے لوگ تم بات ہی نہیں آئے. اپنی اولاد 2 دن آئی قبر پر پھر بھول جائے گی. کوئی کچھ نہیں کرے گا تمہارے لیے. آج سوچنا تو آج سوچ لو اپنے بارے میں, خوب غور و فکر کر لو. آج کمائی ہوتی رہے گی, یہ دنیا کی کمائی ہے, چند دن آپ کے پاس رہے گی پھر کسی اور کی ہو جائے گی. آپ مر جائیں گے, سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن خود کو سوچے یار, ہم کس دہلیز پر کھڑے ہیں, ہمیں کرنا کیا, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ نے عقل دی, شعور دیا, قرآن اور حدیث ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا. لیکن اگر ہم پھر بھی اس طرح سے زندگی گزارے تو ہے ایسی زندگی پر جو اس طرح سے زندگی گزارے. کیا کرنا ہے ایسی زندگی کو؟ اگر یہ زندگی ابھی بھی ختم ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں, اسی زندگی سے مر جائے کوئی پرواہ نہیں, کوئی نہیں روئے گا اس کے اوپر. جب ایسی زندگی گزارنی ہے آپ لوگوں کو تو کم از کم یار اپنے آپ پر غور کرو, اپنی اولاد کے بارے میں سوچے, اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچے وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ہر دور میں سمجھایا جاتا, ہمارے لیے جلسے بنائے جاتے ہیں, میلاد بنائے جاتے ہیں, کیوں کہ تاکہ ہماری قوم صحیح راستے پر چلنے کے لیے کچھ کرے گی. لیکن ہم نے ان تمام کو فراموش کر دیا. ہم اپنی من کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. گزار لو, جب تک چاہو گزار لو, جب تک تمہیں اپنی مکاریاں دکھا لو. اللہ کو جواب دینا. السلام علیکم.